نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں تھے۔ یہ نوجوان ضرور میری بات پر غور کریں، ہم نہ کوئی بیچ کا رستہ اختیار کر کے آگے جانا چاہتے ہیں۔ جب آپ دنیا داری کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ ویسے ہی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا مزاج ہے۔ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ ادھر کے لوگوں کو گھیر کے لائیں تو ادھر والے نکل جاتے ہیں، اور ادھر والوں کو سیٹ کریں تو ادھر والے نکل جاتے ہیں۔ حضور نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ غار ثور میں سرکار موجود ہیں، جناب صدیق اکبر موجود ہیں، کفار پیچھا کر رہے ہیں، اور پیچھا کرتے کرتے وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جناب اب تو سارے حالات ہی خراب ہو گئے، تو اب کیا بنے گا؟ غار ثور کے دروازے تک آ گئے کفار، اور بیچ میں پڑتا کیا ہے؟ ایک مکڑی کا جالا، اور پھونک مارے تو اڑ جاتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریات دیتے ہیں، سوچ دیتے ہیں میری سرکار۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا گھبرائے کہ حضور وہ تو آ گئے، پہنچ گئے، اب کیا بنے گا؟ تو کوئی اسلحہ بھی پاس نہیں، بظاہر فوج بھی کوئی نہیں، دو لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو ذرا گھبرائے ہوئے دیکھا، اور گھبراہٹ بھی ان کی اپنے لیے نہیں تھی، گھبراہٹ بھی ان کی سرکار کے لیے تھی کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت صدیق اکبر جب گھبرائے تو حضور نے جو نظریہ دیا، جو سوچ دی، وہ سمجھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر بھی تو اسباب ہونے چاہیے نا بھئی، ہونے چاہیے، لیکن جو نظریاتی لوگ ہیں وہ اپنا نظریہ نہیں چھوڑ سکتے، اسباب ہو چاہے نہ ہو، فکر تو اپنی جگہ مضبوط ہونی چاہیے۔ اب کوئی باہر فوج نہیں جو پکڑ لے گی، اندر کوئی بارود نہیں جو چلا دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود مسکرا کے حضور نے فرمایا، اور یہ دروازے پہ آئے کھڑے ہیں وہ لوگ جو گرفتار کرنے آئے، سرکار نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ کیوں نہ گھبرا؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، جن کے ساتھ رب ہو وہ گھبرایا نہیں کرے۔ دیکھیں، دین کا کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب دین مکمل ہو گیا، اب کون ہے جس نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ تو کسی نے بھی نہیں ٹھیکہ اٹھایا، لیکن سب کو پتہ ہے نا فجر 6 بجے ہوگی، تو اذان دینا کیوں ضروری ہے؟ پتہ ہے نا زور 1:30 بجے ہوگی، تو اذان دینا کیوں ضروری ہے؟ جب 3:45 عصر ہے تو سارے آ کے پڑھ لیں۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اذان پڑھنی ہے، اذان نہیں چھوڑنی۔ اس محلے سے تو کوئی بھی نہیں آتا، تو اذان کا کیا کریں؟ فرمایا تو پڑھ، کوئی آئے نہ آئے، تو اس لائن میں آئے گا نا جس کے سب سے آگے سیدنا بلال حبشی کھڑے ہیں۔ دعوت دینا، پیغام دینا، لوگوں کو بار بار کہنا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا، جو میں بات کہنے لگا ہوں اس پر غور کریں، حضور نے مشقت کر کے دین پھیلایا۔ ہم نہیں تھکتے دین کی تبلیغ کے لیے۔ کسی بندے کو خود جا کے، آپ کبھی اس پر غور کریں، پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ جائیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کا کسی کو کسی کے حق میں قائل کرنا، بات اور ہے، اور ڈائریکٹ کسی کو اپنے حق میں قائل کرنا نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ولی کے ذمہ نہیں کہ وہ کہے میں ولی ہوں مجھے مانو میری بیعت کرو، ولی کے ذمہ یہ کام ہے، لیکن نبی کے ذمہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے خود کہنا ہے میں نبی ہوں، خود اپنی طرف لوگوں کو، اور یہ مشکل کام ہے، اس کو آسان نہ جانا۔ سرکار منڈیوں میں بھی گئے، حضور نے نا، او سنو یارو، اب کون کسی کو محفل کی دعوت دیتا ہے؟ اب تو پوسٹر چھپواتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کے رسول نے نا ایک ایک دروازہ طائف کے گھروں میں جا کے کھٹکھٹایا، آئے چاہے نہ آئے۔ حضور نے اتنی محنت فرمائی کہ رب فرماتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، محبوب کوئی قرآن پاک اس لیے نازل تو نہیں نہ کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس لیے تو نہیں نازل کیا۔ حضور نے محنت فرمائی دین کے لیے، لوگوں کو پیغام دین دیا، اور ایک ایک شخص پر حضور نے محنت کی، اور سرکار کی یہ چاہت تھی
کہ کچھ لوگ دین میں داخل ہو جائیں. حضرت مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے لوگ جی؟ ایک بندہ اگر تیری وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو تیری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی، اور تیرے لیے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے اگر ایک بندہ. ہم لوگوں نے یہ تو مشورہ بڑوں کو دیا ہے کہ یہ کاروبار کار فائدہ ہوگا، یہ تو مشورہ بڑوں کو دیا ہے کہ اس طرح کر کے آگے جا تو نکل جائے گا. دینداری کا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کا بازو تھام کے کہتے یار تیری مہربانی میرے ساتھ چل نماز پڑھ؟ کیوں نہیں کہتے؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ماں کے بیٹے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہر مہینے میری ماں نیا جوڑا لے کے دیتی تھی. پھر میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھا، اور آپ کو مشکات میں لفظ ملیں گے. حضرت مصعب ابن عمیر جب مسجد نبوی شریف میں آئے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں تھا، اور پھٹی ہوئی انہوں نے ٹوپی پہن رکھی تھی سر پہ، اور ان کے وجود پر جو کپڑے تھے وہ ٹاٹ کے تھے. کوئی کام انہوں نے کیا وہ چلے گئے اپنی ترتیب سے، تینوں لب دیں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پہاڑے نہیں ککھ گلیاں تے سانو تے ہن آخ دے لوگ شدائی، پر اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار میں جاتی پائی. فرماتے ہیں کہ میں نے نا کوئی کام کیا اور چلے گئے تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، مولا کائنات فرمانے لگے. حضرت مصعب ابن عمیر ان کپڑوں میں آئے، واپس چلے گئے تو حضور نے دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور فرمانے لگے دیکھو اس کی ماں کتنا پیار کرتی تھی اور اب اس کا کیا حال ہو گیا. تو لوگوں نے دین کا کام کیا. ہم لوگ اگر اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ دین کا بھی لیں، ایک ڈیوٹی دین کی بھی کریں، اور زیادہ نہیں کام کرنا پڑتا. کہہ دیتے ہیں میری طرح کے لوگ میں نے بڑی مشقت کی، زیادہ نہیں کرنا پڑتا. اس میں نا تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، باقی سارا فضل ہی ہوتا ہے. اللہ بڑا فضل کرتا ہے، اللہ اس کام میں بڑی خیر کرتا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ آپ مخلص ہو کے چلیں. وہ اسباب بھی بنا دیتا ہے، بندے بھی بھیج دیتا ہے، حالات بھی بنا دیتا ہے، بس وہ تائید کر دیتا ہے. آپ چلیں. محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو بچپن میں وصال کر گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اینٹ سے کام شروع کیا اور غوث اعظم نے باقاعدہ کام کیا. ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں تحقیقی مقالہ جات کا، ورنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کام بھی ہے، طریقت میں کام بھی ہے، تصنیف میں کام بھی ہے، جہاد میں بھی کام ہے. یہ صلاح الدین ایوبی دراصل حضور غوث پاک کے تیار کرتا ہے. یہ ساری فوج جو 70,000 تھی یہ ساری غوث پاک کے مریدوں کی فوج تھی. یہ سارے لوگ حضور اور کئی پہلوؤں پر غوث اعظم نے کام کیا. کس طرح کیا؟ کس طرح کیا؟ وہی ترتیب جو آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. غوث اعظم واز کہا کرتے تھے، تقریر کرتے تھے. اور تقریر کرنا آج کل لوگ سمجھتے ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ فلانا بندہ تو ایک خطیب ہے. آپ کے خیال میں خطیب ہونا کوئی بالکل فضول سی بات ہے، اسے کوئی معنی نہیں. دیکھو خطابت اتنا ضروری کام ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے تعلیم مکمل کر لی اور میں پڑھ چکا تھا پر میں تقریر نہیں کرتا تھا، تو کہتے ہیں مجھے خواب میں نا خود رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو تقریر کیوں نہیں کرتا، بات کیا کر، بات کیا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وجہ سے لوگوں کو فیض یاب کرے گا، گفتگو کر. آپ جب بات کرتے ہیں نا کوئی بات دین کی تو وہ بندہ اس وقت عمل کرے نہ کرے. جب آپ کی بات کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب بندہ وہ کام کرنے لگتا ہے تو بات اس نے سنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ضرور آ جاتی ہے کہ یار یہ بات میں نے سنی، وہ سامنے ضرور آتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ خطاب کریں، آپ تقریر کریں، اور حکم کون دے رہا ہے؟ خود رسول کریم علیہ السلام. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ان لوگوں میں جو اتنے فصیح و بلیغ ہیں، بات کرنے کا بڑا سلیقہ جانتے ہیں اور گفتگو کے سارے بام و در سے آگاہ ہیں،
الفاظ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے اسے یہ سمجھتے، ان کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ تو یہ دین کا اتنا بڑا شعبہ ہے کہ محبوب نے فرمایا عبد القادر منہ تو کھولیے گا. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو خود محبوب نے اپنا لعاب دہن 7 دفعہ میرے منہ میں ڈالا. پھر غوث اعظم نے منبر بچھایا. پھر غوث اعظم آپ فرماتے ہیں پھر مجھے دوبارہ بھی زیارت ہوئی، پر اب مولا علی شیر خدا کی ہوئی. انہوں نے بھی فرمایا پتر منہ کھولے نا. تو میں کھولا تو 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا. تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا. تو میں نے کہا آپ نے کیوں 6 دفعہ ڈالا ہے؟ کہنے لگے اب حضور کے برابر تو نہیں نہ ڈالا. خطاب اللہ آپ کو جزائے خیر. سنیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرمائیں، حضرت استاد علماء بھی تشریف فرمائیں. ماشاءاللہ سے رونقیں بڑھ گئی ہیں. تو اب یہ کہ بزرگوں کو بھی زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہیے، کچھ باتیں کر لی جائیں جلدی سے آپ کے ساتھ. آپ نے نا گفتگو شروع فرمائی، تقریر شروع کی. پہلے چھوٹی مسجد میں تھے، رش زیادہ ہو گیا. میں نے شروع میں کہا ہے کہ میری طرح کے کئی لوگ دعوے کریں گے ہم نے بڑی محنت کی، کر جاتے ہیں لوگ دعویٰ، لیکن یہ محنت کا نا تھوڑا سا ہی دخل ہوتا ہے، باقی فضل الہی ہوتا ہے سارا. اللہ ہی اسباب بناتا ہے، رب ہی طریقے عطا کرتا ہے، وہی قبول عام کسی کو دے دیتا ہے، اپنے ہی اس کے فیصلے. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کا ہی دخل ہوتا ہے. چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں گئے، پھر وہاں بھی رش ہو گیا تو پھر عیدگاہ میں چلے گئے، پھر وہاں سے بھی لوگ بڑھ گئے. تو پھر غوث اعظم نے باہر کھلے میدان میں ڈیرا لگایا. 70 ہزار لوگ ایک وقت میں خطاب سننے آتے تھے. اور خطاب وہ والا نہیں کہ جو بس خطاب ہے، جو بندہ کہے سویرے مجھے نہیں پتا کیا بیان ہوا، وہ والا نہیں. اتنا علمی، فکری اور اس قدر زیادہ تربیتی کہ 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو حضور غوث اعظم کے ارشادات کو نقل کیا کرتے تھے. یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، حدیث بتاتی ہے اس میں جادو ہوتا ہے، یہ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، اس میں نہ کوئی کچھ اثر ہوتا ہے، یہ کر جاتی ہے اپنا کام. شیخ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں مجھے تھوڑا شکوہ ہوتا تھا، یہ بھی بڑے علماء کے استاد تھے، حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں سے کہا وہاں کیوں جاتے ہو دوڑ کے؟ تو ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا استاد جی چلیں آپ بھی ایک دن آ جائیں. تو مشکل ہوتا ہے نا تھوڑا سا، میری طرح کے آدمی جنہیں 2 4 5 بچے جاننے لگ جائیں، چاہے دنیا دار ہی، تو کسی اور کو مانے، یہ بات ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا لے کے چلا گیا، چھپا کے اپنا آپ. لیکن جب شیخ نے گفتگو چھیڑی نا تو رب کریم کے بندوں کی باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے. اور اکثر وہ باتیں لچھے دار نہیں، سادہ ہوتی، پر وہ کمال کر جاتی ہیں. کہتے میں تو چھپ کے بیٹھا تھا نا، پھر کپڑا کب سرکا پتہ نہیں چلا، پھر چہرہ کب کھلا پتہ نہیں چلا. فرماتے ہیں پھر آنسو کب آئے پتہ کوئی نہیں چلا. اور پھر دنیا ساری چلی گئی، جلسہ ختم ہو گیا. تو میں نے دائیں بائیں بیٹھنے والے شاگرد کہنے کے استاد جی جانا نہیں؟ میں نے کہا جانا ضرور ہے، پر کل دوبارہ لازمی آنا. اگلے دن پھر فرماتے میں اگلے دن گیا. حضرت شیخ کی مجلس مبارکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا. میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ یہ موبائل، یہ اب تو ہم نا، میں نے جمعے میں بھی دوستوں سے کہا تھا کہ شو پیس نہ بنائیں اپنے بزرگوں کو. یہ صرف فوٹو بازی میں نہ رکھیں چیزوں کو، یہ شو پیس نہ بنائیں. آپ چیزوں کو نا خوبصورت کریں. مطلب یہ کہ یہ محافل ہم جب منعقد کرتے تھے تو اس کے پیچھے ہمارے مقاصد روحانی ہوتے تھے. آمنے سامنے بیٹھیں گے، کوئی بات کریں گے. کئی دفعہ کوئی سنگ دل رو نہیں سکتا، پر کسی رونے والے کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے، اس کا لطف بڑھ جاتا ہے. یہ محافل کا یہ نفع ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس کو بھی نا فوٹو بازی میں، کچھ لوگ پوری محفل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فوٹو 2 4 بنانے کا موقع نہیں ملے، بڑے پریشان، تکلف بڑھ جاتا ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام نہ زیادہ فوٹو سے. بڑے بڑے پروگرام، یہ تھوڑے دن پہلے مجھے یہ سرکاری کام چل رہا تھا نا شان مصطفیٰ کا، تو انتظامیہ کو مصیبت بنی ہوئی تھی کہ ہفتہ کیسے گزارنا. تو کبھی کسی کی منت کرتے، کبھی کسی کی منت کرتے. تو مجھے بھی کہنے لگے
کچھ لوگ کہ وہ منانا ہے تو کسی طریقے سے آپ بھی وقت دیں گے. تو میں نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ فوٹو نہیں بنائیں گے, اس لیے کہ آپ کو حکم آیا تو آپ نے 4 تصویریں بنا کے ضرور بھیجنی ہے کہ لو جی ہم نے کر. یوں نہ کریں, آپ یقین کریں کہ سرور خراب ہو جاتا ہے. ایسے تو کہاں تھی فوٹو غوث پاک کے زمانے میں, کہاں تھا میڈیا, بات سینہ مسینہ تھی نا. کوئی درد تھا, ایک جاتا تھا تو وہ 15 کو لے کے ساتھ آتا تھا, وہ بات پھیل گئی. اور چونکہ خلوص تھا, نہ مرید بڑھانے کا شوق, نہ اپنی شہرت کا شوق, مجمع لگا ہے غوث پاک گفتگو کر رہے ہیں, بارش آ گئی, لوگ ہلنے لگے. کبھی کبھی اندر کا درد زبان پہ آتا ہے. حضرت غوث اعظم نے 2 آنسو گرائے, عرض کی مالک تو تو دلوں کے حال جانتا ہے, اگر یہ لوگ میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں تو اللہ بھگا دے سارے, اور اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی, سارے شہر میں ہوتی تھی. جو خلوص پہ ملتا ہے, للہیت. ورنہ تو بندے کو یوں لگتا ہے میں اداکار ہوں, میں کہہ کچھ اور رہا ہوں کر کچھ, سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی شاید ملمہ سازی ہے, یہ تو شاید میں تو ہوتے کتنا رٹ کے کچھ باتیں کرتا. دوست شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نا اگلے دن گیا تو محفل مبارکہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب مجلس ختم ہوتی تھی نا تو 4 بندے اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے حضور کبھی مسجد نہیں گئے تھے, آج کے بعد توبہ کر کر 5 پڑھے. 10 اس کونے سے کھڑے ہوتے, کہتے حضور بڑا لوٹا لوگوں کو, چوریاں کرتے تھے, ہم تو رش دیکھ کے آئے تھے کہ یہاں کیا ہے, پر آپ کی گفتگو نے سینے کے سارے میل چھڑا دیے. حضور آج ہی توبہ کرتے, لوگوں سے معافیاں بھی مانگیں گے, مال بھی واپس کریں گے. 15 اس کونے سے کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور بڑا ستایا رشتہ داروں کو, بڑی دفعہ دل توڑا ماں باپ کا, لیکن آج لوٹ کے جائیں گے, اور جب تک ماں راضی نہیں ہوگی سوئیں گے نہیں. یہ توبہ کرنے والے اٹھتے, اپنی اپنی بات کرتے, کوئی روتا, کوئی بلکتا, کوئی سسکیاں لیتا. ایک رنگ ہوتا, ایک شوق ہوتا, لگتا کہ لوگ آئے ہیں کہیں تربیت لینے کے لیے. شیخ یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دھاگا لے گیا, آج میں نے گننا ہے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. کیسے گنوں گا, کہتے ایک بندہ توبہ کرے گا تو ایک گرہ لگا لوں گا, پھر دوسرا توبہ کرے گا تو دوسری گرے لگاتا جاؤں گا, بعد میں گن لوں گا. کہتے میں لے گیا دھاگا, اور ایک بندہ اٹھا محفل کے بعد, تو یعنی وہاں یہ گنا جا رہا ہے توبہ کتنے کریں گے. ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتا, دتیاں علیحدہ بلائی دے جنہیں پان دینی ہے, یعنی انہیں 1000 لے کے 950 واپس کر کر. اور یہاں ایسا تماشا عجیب و غریب, اور آپ یقین کریں کوفت ہوتی ہے. کیا مطلب, اس طرح بھی ہونا تھا, یہ بھی طریقہ تھا. اور کیسی سیانی قوم ہے, اپنے ہاتھوں سے پہلے بکھیرتی ہے پھر خود اکٹھے کرتی ہے نا جی, بچوں کا کھیل. آپ نے اکٹھے تو بعد میں کرنے تھے. چند دن پہلے میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب ہر گل اپنی تکے نہ نہیں منائی دی, میرا بڑا دل ہے مینوں خدمت کرن دیو, سٹن دیو. میں کہ لیا پھر بیلیا 5-5 ہزار والے سٹ, تیرا پتہ لگے نا تیرا بڑا دل کرتا سٹنے پہ. کیا فلسفہ آپ نے, اس سے باہر آئے. یعنی یہ چیز تھوڑی سی نا اور طرف لوگوں کی رغبت دلاتی ہے. پھر نوٹوں والے قبضہ کر لیتے ہیں سٹیج پہ, پھر دتیوں والے فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. غریب بیچارہ پیچھے مووی کے پیچھے چھپتا پھرتا ہے کہ نوٹ ہوتے تو میری بھی سیٹ آگے ہوتی. آپ ملا شریف میں بھی لوگوں کا یہ انداز کریں گے, 11ویں میں بھی لوگ یوں ترسیں گے کسی بزرگ کی زیارت کرنے کو, آگے بیٹھنے کو, دعا لینے کو. شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا, ایک بندہ اٹھا توبہ کرنے کو تو میں نے ایک گرہ لگائی, دوسرا اٹھا تو دوسری لگائی. قریب ہی منبر شریف کے بیٹھا تھا. پہلے تو 2-2, 4-4 لوگ اٹھتے تھے تو گرہیں لگاتا گیا, پھر لوگ درجنوں کے حساب سے اٹھنے لگے. اب کیسے گرہیں لگاؤں, کبھی 20 اٹھ رہے ہیں, اس کے بعد 7 ہی 50 اٹھ رہے ہیں, 100 اٹھ رہے ہیں, کیسے گرہیں لگاؤں. کہتے کبھی میں لوگ دیکھتا, کبھی خطاب سنتا, کبھی دھاگے کو گرہ لگاتا. جب میں الجھ گیا نا اور میرے چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے تو سرکار غوث اعظم نے نظر فرمائی, اور رب کریم کے بندے کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑی نرالی ہوتی ہیں. حضور غوث اعظم مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جاتا ہوں, تو لگاتا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی, میں تو گرے کھول رہا ہوں اور تو گرے لگا رہا. اور پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے,
یہ خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں ہوتا۔ سنیں، صبح فقہ کا درس دیا غوث پاک نے، اور پھر صبح 9-10 بجے مدرسہ پڑھایا، اسباق پڑھائے، باقاعدہ کتابیں پڑھاتے تھے غوث پاک۔ اور میں انشاءاللہ تعالی ذمہ داری سے حوالہ عرض کروں گا، ہمارے یہاں نا مدارس میں ناظم تعلیمات ہوتے ہیں جو اسباق تقسیم کرتے ہیں، چلو میں آپ کی بولی میں بتاتا ہوں، پیریڈ نہیں بانٹے جاتے، چلو اللہ کرے تو ہم سمجھ لیں، اسی کا ترجمہ مدرسے میں اسباق بانٹنا ہوتا ہے، یہ استاد یہ پڑھائے گا، یہ استاد یہ سبق پڑھائے گا۔ تو ناظم تعلیمات اسباق تقسیم کرنے لگے تو حضور غوث اعظم سے کہنے لگے، حضور آپ کو کون سا سبق دینا ہے، یعنی کتاب کون سی دیں آپ کو؟ فقہ پڑھائیں گے، اصول پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، گرامر پڑھائیں گے، نحو، کیا سبق آپ کو دیں؟ تو غوث پاک فرمانے لگے مجھے سبق نہ دو۔ تو حضور پھر فرمایا اس طرح کرو کہ لائق بچے تم سارے رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو، نالائق دو سارے، میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا، نالائق سارے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پاس آیا، فرسٹ آیا ہے تمہارے کالج میں، اس کا تم نے بورڈ پہ فوٹو لگائی ہے، تو جو فیل ہوا ہے فیسیں تو اس نے بھی پوری دی تھی، کالج تو وہ بھی آیا تھا، اس کا بھی تو قوالی وارث بنے نا، اس کا بنتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ نالائق مجھے دو، بلکہ میں نے پڑھا۔ ایک کند ذہن بچے کو غوث پاک سبق یاد کرا رہا ہے کہ مدرسوں کے بچے بڑے پیار کے قابل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی یہ اتنا پیار دے جاتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مزہ کر جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ تھا، غوث پاک سبق پڑھا رہے تھے، تو وہ نا کند ذہن تھا بیچارہ، یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ 2-4 دفعہ حضور غوث اعظم نے اس پر محنت کی، پڑھایا، سکھایا۔ تو ایک مرید عرض کرنے لگے استاد کے، حضور آپ چھوڑیں یہ کند ذہن ہے۔ تو آپ فرمانے لگے نا بھائی، کوئی مداخلت نہ کرے، مجھے اس سے پیار کر دے دو، تمہیں کیا پتا وقت کیا ہے، آئندہ حالات کیا ہیں۔ وہ استاد کہتے ہیں پورا ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ طالب علم انتقال کر گئے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ سرکار غوث اعظم کا اس سے محبت کا یہ انداز کیوں تھا۔ صبح درس دیا، دوپہر مدرسہ پڑھایا، زور کے بعد پھر تفسیر کا درس دیا، عصر کے بعد پھر لوگوں کو حدیث پاک کا درس دیا، اور ہفتے میں 3 دن خطاب کیا اور 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کیا۔ اور یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا، آپ پورے ملک میں کہیں کہیں جا رہے ہیں تو ایک تقریر بھی چل جاتی ہے، لیکن اپنی مسجد میں ہر جمعے ایک تقریر نہیں چلتی، وہاں تیاری کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ نیا بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہاں ہی روز جلسہ منعقد کریں گے تو پھر آپ ایک ہی تقریر روز نہیں کریں گے۔ تو ہفتے میں 3 دن بیان ہوتا تھا، جمعے والے دن صبح، اتوار والے دن صبح، منگل والے دن شام۔ تو اب اس کے لیے بھی کچھ تیاری ہے حضور غوث پاک کی۔ اور 70 ہزار کے مجمع نے تقریر سنی، یہ صبح سے شام تک کی مصروفیت ہے۔ لوگ تقریر سن کے چلے گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی گھر آئے، وضو کیا اور مصلی بچھا لیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ تقریر بھی تو نفل ہی ہے نا، انہوں نے نہیں کہا کہ درس فقہ بھی تو نفل ہی ہے نا، اور پھر ساری رات انہوں نے رب کریم کی یاد بھی کی۔ اس ترتیب سے کبھی کبھی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، لوگوں کی آمد ہو گئی۔ سننا دوستو، میں نے کہا کہ دین کا کام جن لوگوں نے کیا انہوں نے کر دکھایا، ادھر مجمع لگ گیا، ادھر صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ این وہ وقت جو خطاب کا ہے، قبر شریف تیار ہو گئی، غسل ہو گیا، کفن دے دیا گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل خانہ نے کہا حضور آپ کیا کرنا ہے، جلسہ یا بیٹے کا جنازہ؟ یہ مشکل کبھی کبھی آتی ہے، لیکن پھر کھڑا کرتی ہے بندے کو، احساس دلاتی ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ تیرا اصل وعدہ کس کے ساتھ، اصل تو نے کہاں عہد کیا ہے جس کو تو نے نبھانا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے بھائی یہ جو لوگ آئے ہیں نا 70 ہزار جی آئے ہیں رب رسول کا دین سننے، تو مالک کو بھی تو پتا تھا نا کہ یہ دین سننے آئے ہیں، پتا تھا نا مالک کو۔ تو میرے بیٹے کو اگر آج ہی اس نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اگر وہ اس بات پر راضی ہے تو میں بھی اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ فرمایا تم اس کو غسل دو، کفن دو، میں جا رہا ہوں خطاب کرنے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو محفل میں لے آنا، چند منٹ ممبر سے اتر کے جنازہ پڑھا دوں گا، پھر تم جا کے دفن کرانا، اس لیے کہ میرے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ رسول پاک کے دین کی تبلیغ ہے۔ تو جے سونا ہی میرے دکھ میں چرا۔ دیکھو
بھائی اس ترتیب سے جب دین کا کام کیا جاتا ہے اور اس مرتب انداز میں جب کوئی آدمی چلتا ہے، اور 40 سال یہ ڈیوٹی کی غوث پاک، اور بڑی سخت لڑائی لڑنی پڑتی ہے، بڑی. یہ علماء جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، مشائخ مخلصین جو کام کرتے ہیں، یہ بڑی تگڑی لڑائی ہوتی ہے. گھر کے اندر بھی لڑنی پڑتی ہے، گھر کے باہر بھی لڑنی پڑتی ہے، اندر بھی بڑے سارے جواب دینے پڑتے ہیں، باہر بھی بڑی لڑائی لڑنی پڑتی ہے. غوث اعظم نے بڑی محنت فرمائی، بڑا کام کیا، اور پھر بیدار رہ کے کیا، پھر بیدار رہ کے. یہ تھوڑا سا انسان کسی وجہ سے معروف ہوتا ہے تو اسے نہ شہرت کو سنبھالنا بھی بڑا ایک اس کے لیے امتحان کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک دفعہ بہت سارے لوگ دوڑ کے آتے ہیں تو کئی دفعہ شیطان اسے وسوسہ دیتا ہے کہ اب تو تیری بڑی بات بن گئی ہے، اب تیرے نام پہ تو بڑی دنیا آتی ہے. اسے پھر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے. اس کے پاس پھر وقت ہوتا ہے کہ اب وہ اونچے اونچے لوگوں میں اڑتا ہے یا زمین والوں سے اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے. وہ اپنے افکار پہ رہتا ہے یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اب 6-7 بادشاہ بھی آنے چاہیے، فلانا بھی آنا چاہیے. یہ ہو جاتا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. غوث پاک کے پاس بھی بادشاہ آ گیا نذرانہ دے دے، اور اس نے 2 تھیلیاں بھر کے اشرفیوں کی دی. یہ دولت کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے، اگر آپ کر جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیتا ہے، اور اگر لالچ بڑھ جائے تو کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. آپ یقین کریں، چھوٹی گاڑی کے بعد بڑی گاڑی، اور بڑی گاڑی کے بعد پھر چوڑے ٹائروں والی گاڑی، اور پھر اس کے بعد ایک گاڑی پیچھے بھی ہو تو پھر ذرا زیادہ مزہ آتا ہے. اب چھوٹی سی ذرا گھر بھی چھوڑ دوں، بچوں کی بھی ضرورت پوری. یہ نہیں رٹا ختم ہی نہیں ہوتا، آپ یقین کریں. اے بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، یہ نہیں جان چھوڑتا بندہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے آ کے کہا کہ حضور یہ نذرانہ ہے، تو آپ فرمانے لگے لے جا، ضرورت کوئی نہیں. بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. اس نے کہا حضور لنگر چلتا ہے، بڑی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا تو لے جا. کہنے لگا نہیں، میں نے دینا ہے. آپ نے پھر وہ 2 تھیلیاں شرفیوں کی اٹھائیں، اور اٹھا کے جب انہیں دبایا تو خون نکلنے لگا. اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرہ انور پر جلال آیا. کیا لفظ ہے اور کیا ترتیب ہے اور کیا تاثیر ہے. فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا. اگر مجھے خیال نہ ہوتا تیری نسبتوں کا تو اتنا خون بہاتا کہ تیرا محل بہہ جاتا. اٹھ چلا جا، مجھے تیرے نذرانے کی ضرورت نہیں، مجھے تو ان کی ضرورت ہے جو خلوص کے ساتھ آئے اور مجھ سے نبی کریم کا دین سیکھیں گے. غوث اعظم نے تبلیغ فرمائی ہے بھائی، دین پھیلایا. غوث اعظم نے کتابیں لکھی، غوث اعظم نے مدارس قائم فرمائے، غوث اعظم نے خانقاہی نظام کو باقاعدہ ترتیب دیا. غوث اعظم نے واضح نصیحت کے ساتھ لوگوں تک اصل اور روح دین پہنچائی ہے. آپ اصالہ ثواب خوب کریں. غوث اعظم کا فیضان تو یوں برستا ہے جس طرح بارش برستا ہے. وہ تو بڑے کرم کی طرح لوگوں کو نوازتے ہیں. لیکن یاد رکھو، اگر کسی بندے کا نظریہ موجود رہے نا، نظریہ دنیا میں موجود رہے، تو پھر اس بندے کی ساری محنت دنیا میں موجود رہتی. ہزاروں لوگوں نے مخالفت کی 11ویں شریف کی، لاکھوں نہیں ہیں، ہزاروں ہی ہیں. باقی تو بیچارے ایسے سن سنا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تھوڑے ہی. اور سینکڑوں لوگوں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے دلائل دینے کی کوشش کی. میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں غوث پاک کی 11ویں بڑھتی چلی جا رہی ہے. غوث پاک کے اور اعلیٰ حضرت بریلوی جیسے شخص نے لکھا جو علم کے دائی ہیں. اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا کہ کئی دفعہ نا یہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ پکے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ملفوظات. وہ کئی بیچارے دلیلوں والے جو ہے نا، وہ آج تک دلیلوں میں پڑے ہوئے، وہ دلیلوں والے دلیلوں میں پڑے. آپ نے ایک سوال پوچھا، میری گفتگو مکمل ہو گئی تو میں آپ نے جس طرح پوچھا اس طرح تو جواب نہیں دے سکتا، تو جس طرح میری مرضی ہے میں اس طرح جواب دے رہا ہوں. اس لیے کہ دلائل تو اب اتنے ہو گئے ہیں کہ شاید اب کوئی میری طرح کا بندہ کوئی دلیل نہیں دے سکتا. اب تو نقل کریں گے کہ فلانے بزرگ نے یہاں یہ دلیل نقل فرمائی، بیان کریں. ابھی تک آپ نے دلیلیں ہی تلاش کر دی. یعنی کب تک؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی آ رہی ہیں وہ بھی ہر سال میلاد کا مسئلہ پوچھتا ہے. بھئی اب بس کریں، اب یہ نہ پوچھا کریں میلاد منانا چاہیے کہ نہیں. اب تو یہ پوچھا کریں کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جائے. اب ساری زندگی آپ نے یہی پوچھنا ہے.
اور کیا ساری زندگی یہی بتانا ہے ہم لوگوں نے؟ اب بس کریں۔ تو غوث پاک کی جو 11ویں ہے غوث پاک کا، میں جو جس سنگی نے دوست نے بات کی ہے اس کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں اور انشاءاللہ سب کو نفع آئے گا۔ میں بس میں بیٹھا تھا ایک دفعہ، تو بس میں رش بہت تھا، لوگ کچھ کھڑے بھی تھے، تو ایک صاحب نا ایک بندے کو تبلیغ کر رہے تھے اور اس کو بار بار یہ کہہ رہے تھے معاذ اللہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، دلائل دے رہے تھے۔ تو میں طالب علم تھا تو بڑے میرے اندر بھی مد و جزر، اندر کا مناظر بڑا جوش مار رہا تھا کہ میں بھی اٹھوں کوئی بات کروں اس کے ساتھ۔ رش تھا تو میں نے کہا ذرا کسی سٹاپ پہ ذرا ہلکی ہوتی ہے نا بس تو میں بات کرتا ہوں۔ اتفاق کی بات کہ ایک سٹاپ آ گیا تو اترنے کی لوگوں کی باری آئی تو وہ سادہ بندہ بھی جس کو وہ سمجھا رہا تھا اس نے بھی نیچے اترنا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں بڑا پریشان کہ یار یہ ذمہ داری تو رہ گئی، اب یہ مجھے ملتا تو میں اس کو سمجھاتا، اب کیا کروں، یہ تو اترنے لگا ہے۔ لیکن اس بظاہر ان پڑھ بندے نے میری بڑی تربیت کی، یعنی مجھے آج تک وہ شخص یاد ہے، اور اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ بھی یاد ہے، چہرے پہ جو روشنی تھی وہ بھی یاد ہے۔ وہ سادہ بندہ، اور پرنا اس نے اٹھایا اور اس کو کہنے لگا مولوی صاحب تو کتنا چر ہویا میں سمجھانے؟ انہوں نے کہا گھنٹہ کو ہو گیا ہے۔ کہندا اچھا اللہ تہاڈی حفاظت کرے۔ تھلے اتر دے، کہندا یا رسول اللہ مدد۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ اس کو جو شیخ، آپ میری بات کو سمجھیں۔ جو لوگ نظریات کو پختہ کر لیتے ہیں نا، امام غزالی دعا مانگا کرتے ہیں یا اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما۔ یہ جو ہمارے بچے نئے آئے نا دلائل کی دنیا میں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس چیز کا ماخذ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ وہ بھی دلائل کی آپ اعتماد کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عالم آپ کے سامنے 11ویں دے رہا ہے اس نے مرنا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا مطلب آپ سے وصول کر لے گا آپ کے سامنے 11ویں بیان کر کے؟ تو اتنی مطلب زمانہ بیت گیا، آپ ان تکلفات میں آپ نہ پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے زیادہ میں حوالہ کیا پیش کروں؟ سید محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11ویں شریف کے نیاز تھی تو شرینی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا، تو میں نے اس شخص کو دیکھا جو علم ہندسہ، الجبرا اور ریاضی سے لے کر تفسیر تک کا ماہر ہے۔ اس شخص کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر زمین پہ جھکایا اور اپنی زبان کے ساتھ وہ شرینی اٹھا کے بتایا کہ 11ویں نہیں، ہم تو 11ویں کے لنگر سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ پکے بنے، ساری زندگی کہانیوں میں رہیں گے تو عمل کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔